سری نگر جا رہے ہیں. اب چونکہ وہاں بھی بھارت میں انتخابات کا سلسلہ جاری ہو گیا ہے اور بڑی بڑی ریلیز اب ہو رہی ہیں، تو پرائم منسٹر کی جو مودی ہیں ان کی یہ پہلی اور شاید آخری ہی ریلی ہو مقبوضہ جموں اور کشمیر میں. جموں میں گئے تھے 2 ہفتہ پہلے اور اب سری نگر آ رہے ہیں. نریندر مودی صاحب سری نگر پہنچے ہی ہیں. آج کا دن اس لیے اہم ہے کہ انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی پہنچے ہیں کشمیر، اور کشمیر میں انہوں نے 2 لاکھ کی گیدرنگ سے بخشی اسٹیڈیم میں ایڈریس کرنا ہے. بڑی تعداد میں 2 لاکھ کے لوگ شاید جو قریب ہیں لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہو رہے ہیں، اور جو بخشی اسٹیڈیم ہے وہاں پہ یہ ہو رہا ہے. امریکہ کی جانب سے شہباز شریف کو بھارتی وزیر اعظم مودی کی مبارکباد کا خیر مقدم. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کہتے ہیں امریکہ پاکستان اور بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ تقریباً 1 لاکھ لوگ اس ریلی میں شرکت کریں گے اور یہ بخشی اسٹیڈیم میں ہوگی. بخشی صاحب وزیر اعظم رہے ہیں مقبوضہ جموں اور کشمیر کے 50s میں، تو یہ ان کے نام سے اسٹیڈیم منسوب ہے. تو اب 1 لاکھ سری نگر یا ویلی سے تو نہیں آ سکتے، اس بات پہ تو مجھے پورا یقین ہے. کچھ لوگ جموں سے آ جائیں گے اور کچھ سیکیورٹی فورسز کے لوگوں کو بٹھا دیا جائے گا سادہ لباس میں، سادہ کپڑوں میں. تو یہ 1 لاکھ اگر تعداد پوری کرنی ہے تو اس طرح ہی کی جائے گی، لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ ویلی کے لوگ یا فار دیٹ میٹر ایون جموں کے بھی کچھ علاقے ہیں جہاں سے لوگ آئیں اور پرائم منسٹر مودی کو سنیں، کیونکہ بہت غم و غصہ ہے خاص طور پہ ویلی میں، جو اسپیشل اسٹیٹس تھا مقبوضہ جموں اور کشمیر کا اس کو ایبروگیٹ کیا گیا. پھر جو ڈیموگرافک چینجز لائی جا رہی ہیں اس پہ بھی بہت غم و غصہ ہے. جو انڈینز ہیں ان کو یہاں پہ لا کر سیٹل کیا جا رہا ہے. تو اب دیکھنا یہی ہے کہ جو 1 لاکھ ووٹ کا کلیم کر رہی ہے بی جے پی کہ مودی صاحب کی ریلی میں آئیں گے، اب وہ آ سکتے ہیں یا ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. لیکن اگر وہ ہوں گے بھی تو یاد رکھیے کہ وہ سارے جو لوگ ہیں زیادہ تر ان میں سے باہر سے ہی ہوں گے، کیونکہ جو ریجنل پارٹیز بھی ہیں، جو مثال کے طور پر نیشنل کانفرنس ہے یا پی ڈی پی ہے یا اور بھی پیپلز کانفرنس، پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی بھی ہے یا پیپلز کانفرنس بھی ہے، تو یہ بھی لوگ کوئی مودی صاحب کے حق میں نہیں ہیں کافی، کیونکہ ان لوگوں کو بھی جو ہے جو کہ پرو انڈیا ہیں بٹ جو ہے ان کا یہی ہے کہ جی اسپیشل اسٹیٹس واپس ملنا چاہیے اور جو اسٹیٹ ہوڈ ہے وہ ریسٹور ہونا چاہیے. کیونکہ اس وقت مقبوضہ جموں اور کشمیر کو جیسا کہ آپ جانتے ہیں 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا اور دونوں کو یونین ٹیریٹریز بنا دیا گیا تھا، جموں اور کشمیر اور لداخ. تو اب دیکھنا یہی ہے کہ ریلی کس حد تک کامیاب ہوتی ہے. دوسری طرف مدھیہ پردیش کے جو چیف منسٹر ہیں انہوں نے اپنی پرانی گردان شروع کر دی ہے کہ جی اکھنڈ بھارت کی، کہ پاکستان چاہے کہ نہ چاہے یا اور ممالک چاہیں کہ نہ چاہیں اکھنڈ بھارت تو بن کے ہی رہے گا، اور اس کے بارے میں اس حوالے سے شروعات بھی ہو چکی ہے. تو یہ اب یہ جو موہن بھگوت ہیں جو آر ایس ایس کے چیف بھی ہیں وہ بھی اسی قسم کی باتیں کرتے رہے ہیں. کشمیر میں پی ایم مودی 6,400 کروڑ کے پروجیکٹس اناؤنس کرنے والے ہیں کہ کشمیریوں کے لیے وہاں پر وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، کون سے پروجیکٹس جو ہیں وہ اب آگے ان کا پلان ہے، وہ 6,000 کروڑ سے زیادہ کے پروجیکٹس وہ اناؤنس وہاں پر کرنے لگے. اور صرف یہی نہیں بلکہ پلان یہ ہے کہ بھارتی وزیر اعظم وہاں پر لوگوں کو، کشمیریوں کو یہ بتائیں گے کہ اب تک جو کشمیر میں ترقی ہوئی ہے وہ کیا کیا ہوئی ہے، کشمیر میں اب تک ان کی حکومت کیا کچھ کر چکی ہے اور لوگوں کے لیے کیا کام کیے جا رہے ہیں، کون کون سے ایسے پروجیکٹس ہیں جو آلریڈی سٹارٹ کیے جا چکے ہیں اور شروع ہو چکے ہیں، اور اب آگے انہوں نے جو 6,000 کروڑ کے پروجیکٹس اناؤنس کرنے ہیں اس میں وہ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں.
یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ اس لیے ہے کہ یہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی صاحب کا دورہ 2019 کے بعد فرسٹ وزٹ ہے، یعنی کہ ایبروگیشن کے بعد 370 آرٹیکل کے بعد یہ فرسٹ وزٹ ہے ان کا وہاں پر، اور اس لیے یہ وزٹ بہت زیادہ اہم کہا جا رہا ہے۔ تو جہاں ہمیں انڈین میڈیا پر اس کی گونج سنائی دے رہی ہے، وہیں پر پاکستان میں بھی جو ہے یہ والی خبر چل رہی ہے۔ اور اب میں یہ دیکھ رہی تھی کہ انڈین میڈیا کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی طرف سے یہ جو بھارتی وزیر اعظم کا دورہ ہے اس کو ڈسرپٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یعنی یہ کہ کچھ ایسی چیزیں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہاں پر ان کا دورہ جو ہے وہ صحیح نہ ہو یا اس کے اندر کچھ خرابی پیدا کی جا سکے۔ اور پھر اس کے جواب میں یہ بھی ہو رہا ہے کہ وہاں پر جو اس وقت سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چل رہا ہے سلام مودی کا، یعنی جب یہ والی چیز سامنے آئی ان کے مطابق اللیجڈلی جو کہ انڈین میڈیا اس وقت کہہ رہا ہے، تو پھر ان کی طرف سے سلام مودی کا ایک ٹرینڈ چلا دیا گیا اور وہ ٹرینڈ اس وقت کافی اوپر جا رہا ہے۔ اب دیکھیے یہ باتیں کس حد تک درست ہے، میرے سامنے میں نے یہ تلاش کرنے کی کوشش کی جب مجھے یہ چیز ملی، پڑھنے کو ملا کہ پاکستان کی طرف سے جو ہے ایجنسیز کی طرف سے کوئی ایسی چیز وہاں پر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ جو دورہ ہے پی ایم مودی کا اس کو ڈسرپٹ کیا جا سکے۔ تو اس میں مجھے ایک ٹیلی ویژن چینل جو کہ انڈیا ٹوڈے ہے وہاں پر بہت تیز رفتاری کے ساتھ یہ والی خبریں چل رہی ہیں، اور وہاں پر اینکر پرسن یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی طرف سے یہ کوششیں کی جا رہی ہیں کل سے کہ کسی طریقے سے یہ دورہ جو ہے پرائم منسٹر نریندر مودی کا رکوایا جا سکے اور یہ وزٹ جو ہے وہ ختم کرایا جا سکے، یا پھر یہ کہ وہاں پر کچھ ایسا ہو کہ لوگوں کو جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے اکسایا جا سکے۔ اچھا، میں نے کہا کہ یہ کیا ہے، تو اس میں پھر انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ انٹرنیشنل کالز جو ہیں وہ کشمیر کے اندر لوگوں کو جا رہی ہیں، جس میں ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اس دورے پہ نہیں جانا، آپ نے اس یعنی کہ وہاں پر نہیں جانا، جو پرائم منسٹر نریندر مودی بخشی اسٹیڈیم ہے جہاں پر انہوں نے یہ کرنا ہے تو وہاں پر وہ نہ پہنچے، اس طرح کی کالز میں آپ کو اور ایگریکلچر اینڈ ٹوریزم کے حوالے سے بڑی باتیں ہونے لگی ہیں۔ میں 10 وجوہات پہ بات کرنا چاہتا ہوں، 10 reasons why Pakistan shall forget Kashmir and this is a moment we shall move on۔ دیکھیں، کوشچن یہ ہے کہ میں بات کرتا ہوں کہ نریندر مودی وہاں پہ کیا کرنے جا رہے ہیں اور کیا ہونے والا ہے، لیکن پاکستان کی جو نئی حکومت ہے اس کے پاس بڑا چانس ہے آگے جانے کا، اور اس کے لیے ہمیں تھوڑی محنت کرنی پڑے گی، بولڈ سٹیپ لینا پڑیں گے، تگڑا ہونا پڑے گا، اور وہ فیصلے کرنے پڑیں گے جو ریشنل ہیں، پریگمیٹک ہیں اور فارورڈ لکنگ ہیں، جن کے نتائج ملک کے لیے، قوم کے لیے اور عوام کے لیے اچھے ہوں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وائی پاکستان شیل فارگیٹ کشمیر از بیکاز ہماری پولیٹیکل کلاس کشمیر کے ایشو پہ تب بات کرتی ہے جب ضرورت ہوتی ہے، تھوڑی کہیں پہ پاپولیرٹی نیچے آ گئی ہے تو کشمیر ہمیں یاد آ جاتا ہے، ادروائز کشمیر کسی سیاستدان کو یاد نہیں آتا۔ آپ دیکھیں کہ ابھی حال ہی میں الیکشنز ہوئے ہیں پاکستان کے اندر، اور کسی پولیٹیشین نے کوئی لمبا چوڑا کوئی پلان نہیں تھا۔ ابھی پرائم منسٹر نے ڈسکس کیا ہے فلور آف دا ہاؤس کے اوپر جب وہ پرائم منسٹر بنے، اور انہوں نے بات کی۔ ادر دین دیٹ آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ کیا ایسی امپورٹنٹ چیز ہے جو پاکستان کے اندر پولیٹیکل کلاس ڈسکس کرتی ہے۔ پیپلز پارٹی کو لے لیں، پی ایم ایل این کو لے لیں، عمران خان کو لے لیں۔ عمران خان تو وہ شخص ہیں جو فار دا سیک آف سیونگ از پولیٹیکل کیپٹل، انہوں نے نریندر مودی کے ساتھ ڈائلاگ یا جو پتہ چلا تھا کہ وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں اس کو بھی انہوں نے ویلکم نہیں کیا تھا۔ سو دیٹ از دا لیول آف دا سیریسنیس آف اے پرائم منسٹر آف اے کنٹری ایٹ دیٹ ٹائم جب عمران خان تھے۔ سو کوئی سیاستدان بات نہیں کرتا، صرف اور صرف اپنے جب پولیٹیکل آپ کا جو ریلیونس کم ہوتی ہے تو ایک وہ جنگوازم کا جو ماحول ہوتا ہے اس میں بات کرتے ہیں، یا پھر اگر پولیٹیکل کلاس کوئی کشمیر سے کوئی بات کرے، اگر